الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناچیز کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت موقع پہ آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور مختصراً چند نکات صرف قرآن مجید سے عرض کروں گا، آج کے دن کی برکت کے حوالے سے اور اہمیت کے حوالے سے، یہ ذہن میں یاد رکھتے ہوئے کہ آج کا دن ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم تجدید عہد کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے ساتھ، اور ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے کنیکٹ کر سکیں اس نور کے ساتھ جسے ہم نور محمدی کہتے ہیں، اور اس نور کے ساتھ جسے ہم نور ہدایت اور نور ایمان بھی کہتے ہیں، جو ہمارے سینوں کے اندر بستا ہے اور رہتا ہے۔ اور آج کا دن ظاہر ہے کہ اس نور کی آمد کا دن ہے، اس نور کے جلوہ فرما ہونے کا دن ہے۔ تو یہ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس دن انبیاء کرام میں سے اس زمین پہ جو بھی جلوہ گر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو قرآن مجید کے اندر سیلیبریشن کا دن کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس دن کی تحسین فرمائی اور اس دن کے اوپر سلام بھیجا۔ تو ہم اس دن جو اکٹھے ہوتے ہیں، اس دن کے اکٹھے ہونے کا مقصد، اس کو سیلیبریٹ کرنے کا مقصد، اس میں کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے کا مقصد بنیادی طور پہ اس سنت الہیہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں دو مقامات کے اوپر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے انبیاء کرام کے بارے میں کہ ویسے اخذ کرنے میں تو بہت سے مقامات اخذ کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک براہ راست کلام کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَالسَّلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس دن کے اوپر جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور سلام ہو اس دن کے اوپر جس دن یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور سلام ہو اس دن کے اوپر جس دن یحییٰ علیہ السلام کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی ان کی ذات گرامی سے منسوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی ایام پہ سلام بھیجا ہے، سلامتی بھیجی ہے۔ ایک وہ دن جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسرا وہ دن جس دن یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور تیسرا وہ دن جس دن یحییٰ علیہ السلام دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اب اس دن جس دن یحییٰ علیہ السلام کھڑے کیے جائیں گے، ظاہر ہے یہ اشارہ یوم النشور کی طرف ہے، جس دن سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اشارہ یوم حشر کی طرف ہے، جس دن سب کو کھڑا کیا جائے گا، حشر اجساد ہوگا۔ اس دن تو سب اٹھیں گے، لیکن اس دن ہر ایک کی نسبت سلام نہیں ہے، بلکہ اس دن یحییٰ علیہ السلام کی نسبت سلام بھیجا خاص کر کے۔ تو اسی طرح دیگر انبیاء کی نسبت بھی سلام ہے، لیکن مینشن جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایام کو، دنوں کو اپنے محبوب بندوں کی نسبت سے محترم کر دیتا ہے، اپنے محبوب بندوں کی نسبت سے ان دنوں کا وقار اور ان دنوں کا احترام اور زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ جس طرح قیامت کے دن سبھی اٹھیں گے، مگر سلام کرنے کے لیے کہا کہ اس دن پہ سلام ہے کہ اس دن یحییٰ بھی اٹھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ سورہ مریم میں آگے آیت نمبر 33 میں آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو اس دن پہ جس دن میری ولادت ہوئی، اور سلام ہو اس دن پہ جس دن میں وفات فرماؤں گا، اور سلام ہو اس دن پہ جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے دن پہ سلام بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اسے بامر تحسین قرآن مجید کے اندر بیان کیا، یعنی اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہ عیسیٰ نے بالکل درست کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک بات کی تھی. اور مراد یہ ہے کہ سلام ہے اس دن کے اوپر جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام ہو اس دن پہ جس دن میں فوت کیا جاؤں گا. تو قرآن مجید نے تحسین کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے درست کہا تھا، بالکل سلام ہوگا اس دن پہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام وصال فرمائیں گے. اور سلام ہو اس دن پہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام ہو اس دن پہ جس دن میں دوبارہ زندہ کیے جاؤں گا. قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں یہ بات بیان کر کے تحسین کی اس بات کی، انڈورس کیا اس بات کو کہ بالکل سلام ہوگا اس دن پہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اس لیے قرآن مجید کی روح سے وہ دن جس دن کو انبیاء کی ولادت سے نسبت ہوتی ہے وہ محترم دن ہوتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی، اب آپ ایک بات دیکھیے غور سے، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پہ سلام کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن پہ سلام کس نے بھیجا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود. مگر اس کو تحسین کے ساتھ کس نے پیش کیا قرآن کے اندر؟ اللہ جل شانہ نے. تو اس لیے یہاں دو باتیں جمع ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ جس دن انبیاء پیدا ہوتے ہیں، انبیاء ولادت کرتے ہیں، اس دن پہ سلام بھیجنا اللہ کی سنت بھی ہے اور انبیاء کی اپنی سنت بھی ہے. سنت الہیہ بھی ہے یہ اور سنت انبیاء بھی ہے یہ. تو اس لیے یہ مبارک چیز ہے، یہ مبارک عمل ہے، یہ محترم عمل ہے، اور یہ قرآن مجید کی موافقت کے اندر ایک عمل ہے، اور ایسا عمل ہے جس عمل کی قرآن مجید کے اندر تحسین کی گئی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، صحیح مسلم کتاب الصوم کی، یہ کتاب الصیام کی یہ حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ میں سوموار کے دن پیدا کیا گیا تھا. اب تین انبیاء کی بات آ گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو احادیث مبارکہ بھی آپ سب اہل علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح قرآن وحی ہے، حدیث مبارک بھی وحی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ یہ دن اس لیے محترم ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں سوموار کا کہ اس دن مجھے پیدا کیا گیا تھا. تو یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ لوگ کہیں کہ آپ حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، تو آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ پہلا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت یحییٰ کی پیدائش کے دن پہ سلام بھیجا. تو جس دن حضور پیدا ہوئے ہم اس دن کی خوشی میں حضور پہ سلام بھیجتے ہیں. دوسری بات، جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی پیدائش کے دن کے اوپر سلام بھیجا، اور قرآن کے اندر یہ بات ہے. اسرائیلیات میں سے نہیں ہے کہ یہ کہیں تفسیر سے ہم اخذ کر کے لائے ہیں. حضرت عیسیٰ نے قرآن میں یہ ہے کہ اپنے سلام بھیجا اپنے پیدا ہونے کے دن پہ. تو ہم سنت عیسیٰ کے اندر بھی اس دن پہ سلام بھیجتے ہیں جس دن نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی. اس دن ہم سب جمع ہوتے ہیں مسلمان، اور حضور کی ذات اقدس پہ صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں، حضور کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، حضور کی نعت بیان کرتے ہیں. بھائی حضور کی نعت کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کی نعت بیان کرنا سنت قرآن ہے. قرآن کے اندر حضور کی اتنی نعت آئی ہے، اتنی نعت آئی ہے جس کا حد و حساب نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضور کی نعت قرآن کے اندر ہے. ہم سنت قرآن میں حضور کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کی تحسین کرتے ہیں. کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن میں حضور کے اہل بیت کی تعریف اور توصیف آئی ہے. تو حضور کے اہل بیت کی تعریف کرنا یہ بھی قرآن کی پیروی ہے. ہم حضور کے صحابہ کی تعریف کرتے ہیں.
بھائی کیوں حضور کے صحابہ کی تعریف کرتے ہو؟ اس لیے کہ حضور کے صحابہ کی تعریف کرنا بھی قرآن مجید کی پیروی ہے۔ حضور کی امت کے صالحین اور اولیاء کی تعریف اور توصیف کرتے ہیں میلاد کے دن، کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ یہ بھی قرآن کی پیروی ہے۔ حضور کی امت کے صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، اولیاء کا قرآن مجید میں ذکر آیا تحسین کے ساتھ، تو اس لیے ان سب کی تحسین کرنا قرآن کی پیروی ہے، قرآن کے منافی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ وہ دن ہے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ تو مومنوں، اس دن کی خوشی میں حضرت یحییٰ کی سنت ادا کیا کرو، حضرت عیسیٰ کی سنت ادا کیا کرو، قرآن کی پیروی کیا کرو اور رسول اللہ کی پیروی کیا کرو، اور اس دن کو سیلیبریٹ کیا کرو، اس دن کو اپنے لیے عزت سے، تکریم سے منایا کرو۔ پھر قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، جو واقعہ بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی تھی، قال عیسی ابن مریم، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 ہے۔ قال عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اے ہمارے رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اس لیے کہ تیرا یہ دسترخوان اتارنا ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہوگا اور تیری نشانی ہوگا، عید ہوگا اور تیری نشانی ہوگا۔ اب بھیا میں اپنی طرف سے تو یہ بات کر نہیں رہا، کوئی حدیث ضعیف بھی پیش نہیں کر رہا، اور کسی صوفی کا قول بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں جی یہ استغراق کی عبارت ہے یا یہ شطحات، یہ شطحیات میں سے ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، جس کو اللہ نے رد نہیں کیا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملے بولے تو کیوں بولے، اس سے معاذ اللہ کوئی توحید خطرے کے اندر آ جاتی تھی، یا اس میں توحید کے اندر کوئی شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے تھے، ہرگز نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سادی سی دعا کی، اللہ نے اس دعا کو تحسین کے طور پہ قرآن مجید میں پیش کیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اے ہمارے رب ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، جو کہ ہمارے لیے وہ عید ہوگا، خوشی کی بات ہوگی، اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ اب مجھے یہ بتائیے میرے مسلمان بھائیوں اور دوستوں، کوئی فرقے اپنے سب ایک طرف رکھ دیجئے، جب رسول اللہ کی بات آئے سب فرقوں کو ٹھپ کے ایک طرف کر دیں، کسی فرقے کی طرفداری نہیں ہے، کسی فرقے کی بات نہیں ہے، میرا مسلک تیرا مسلک سب چھوڑ دو، اللہ کی بات ہوگی اور رسول اللہ کی بات ہوگی۔ قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، دسترخوان کے اترنے کو، دسترخوان ایک نعمت ہے، دسترخوان ایک نعمت ہے، نعمت کے اترنے کو عیسیٰ علیہ السلام یوم العید کہہ رہے ہیں، اور دسترخوان کے آسمان سے اترنے کو عیسیٰ علیہ السلام نشانی کہہ رہے ہیں، اگلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، کہ سب لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے، مولا سب لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور سب کے لیے یہ جشن کا دن ہوگا۔ کھانا اترے آسمان سے، کھانا اترے آسمان سے، کھانا آئے زمین کے اوپر، تو بنی اسرائیل میں، عیسیٰ علیہ السلام میں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی دعا میں وہ یوم العید بن جاتا ہے، کھانے کی نعمت اترنا۔ اور جس دن کل نعمتوں سے اعلیٰ نعمت، نعمت عظمی اترے، نعمت کبریٰ اترے، رسول اللہ جلوہ گر ہو جائیں زمین کے اوپر، کیا حضور کو
یہ لوگ جو ہیں وہ کھانے سے بھی کم اہمیت میں رکھتے ہیں کہ کھانے کا اترنا زمین کے اوپر نعمت ہے، اور اس دن کو یوم العید نبی کہے تو ٹھیک ہے، اور حضور کے اترنے کو حضور کے امتی یوم العید کہیں تو اس کے اندر بدعت کہاں سے آتی ہے؟ یہ حرام کہاں سے بن جاتا ہے میرے بھائی؟ حضور کو قرآن سے سمجھو بھیا، کھانا اترے تو عید ہے، کھانا آئے تو عید ہے، اور رسول اللہ جس دن آئیں، رسول اللہ جس دن اس زمین کے اوپر جلوہ فرما ہوں، اس دن کو صرف جشن کے طور پہ عید کہنا یہ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور فی الحقیقت سب عیدوں سے بڑی عید ہی وہ ہے مومن کے لیے جس دن رسول اللہ اس دنیا پہ جلوہ فرما ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، اس اعتبار سے کہ حضور نعمت ہیں، اور اس نعمت سے ہمارے سینوں کے دسترخوان بھر گئے ایمان کی غذا اور ایمان کی خوراک کے ساتھ، ہدایت کے میوے کے ساتھ ہمارے دلوں کے دسترخوان بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب نعمتیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ نعمتیں کھول دیں۔ حضور کے صدقے سے جنت کی نعمت ملے گی، حضور کے صدقے سے باغات کی نعمت ملے گی، حضور کے صدقے سے نجات کی نعمت ملے گی، حضور کے صدقے سے ہدایت کی نعمت ملی، حضور کے صدقے سے ایمان کی نعمت ملی، حضور کے صدقے سے قرآن کی نعمت ملی بھیا، حضور کے صدقے سے اللہ کی معرفت کی نعمت ملی کہ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ یہ نعمت ایمان کی حضور کے صدقے سے ملی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک نعمت کے اوپر، ایک نعمت کے نازل ہونے پہ وہ اس کو یوم العید کہہ کے پکارتے ہیں کہ جشن کا دن ہوگا، مولا تیرے شکر میں خوشیاں منائیں گے۔ اور حضور جلوہ فرما ہوئے تو اتنی نعمتیں آئیں، اتنی نعمتیں آئیں، تو مومنوں جمع ہوا کرو، اس دن جشن منایا کرو نعمتوں کے شکرانے کا، اور سلام بھیجا کرو اس دن کے اوپر جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ فرما ہوئے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں وہ فیض آج بھی ہدایت کا اور انوار کا نصیب ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ جمعہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 2 ہے اس کی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَالَّذِي وہی ہے، بعث فی الامیین جس نے ان پڑھوں میں، رسولا منہم انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ جو ان کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور انہیں کتاب کا علم عطا کرتا ہے، والحکمہ اور انہیں حکمت عطا کرتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اور بے شک یہ لوگ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ اور اوروں کو بھی پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں جو ابھی آ کے ان سے ملے نہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ابھی ان اگلوں سے آ کے ملے نہیں ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ بہت ہی عزت والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کی دوسری آیت کے اندر بھی ایک خاص نقطے کی طرف ہماری توجہ قرآن مجید مبذول کراتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ اتارا۔ آپ سورہ جمعہ کا اگر آغاز دیکھیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی
پاکی بولتی ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور الملک القدوس العزیز الحکیم، اور وہ بادشاہ ایک کمال پاکی والا، عزت اور حکمت والا ہے۔ اور اس نے اپنی ملک کی طرف اشارہ کیا، اپنی پاکی کی طرف اشارہ کیا، اپنی عزت کی طرف اشارہ کیا، غلبے کی طرف اشارہ کیا، اور اپنی حکمت کی طرف اشارہ کیا، اور پھر فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے۔ کون اللہ؟ جس کی تعریف پہلی آیت میں وارد ہوئی، وہی اللہ جس کی تسبیح صبح و شام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ بیان کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے حضور کو بھیجا ہے، جو بہت با کمال ملک کا مالک ہے، اور پاکی ہے اس کو، اور غلبہ ہے اس کا، عزت ہے اس کی، اور وہ بڑی حکمتوں والا ہے۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا، تم امیین میں تمہیں میں سے اس نے رسول بھیجا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آ کے تمہیں میری آیتیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، اندر سے تمہارے باطن کو پاک کرتا ہے، اور وہ تمہیں قرآن کا علم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ بے شک ان کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، کیونکہ صحیفے سارے تبدیل کر دیے گئے، صحیفے بدل دیے گئے، مذاہب کی اساس کو بدل دیا گیا۔ تو اس لیے دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب اپنی حقیقی حالت اور حقیقی صورت کے اندر موجود نہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے دین برحق کا احیاء کیا، اور دین ابراہیم کو آپ نے زندہ فرمایا، اور لوگوں کو اس حق اور حقیقت کی طرف بلایا جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے جو فریضہ سر انجام دیا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور شان اور معجزے کو بیان فرمایا کہ میرے حبیب جو ہیں، انہوں نے ان صحابہ کو تو قرآن کے علم دیا، ان صحابہ کو تو حضور نے تزکیہ عطا کیا، ان صحابہ کو تو حضور نے آپ نے حکمت عطا کی، لیکن فرمایا میرے حبیب کو میں نے یہ بھی شان عطا کی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ لوگ جو بھی آ کر ان کے حلقہ زیارت میں، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، ان کے صحابہ کے ساتھ آ کے نہیں ملے، جو ان کے بعد آئیں گے، میں نے اپنے حبیب کو یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ میرا حبیب ان کو بھی علم عطا فرمائے گا، ان کا بھی تزکیہ کرے گا۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو بعد میں آئیں گے اور ابھی تک آ کے ان صحابہ سے نہیں ملے، ان کو بھی حضور یہ فیض اور یہ کرم عطا کریں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض با کمال ہے وہ قیامت تک جاری و ساری ہے، وہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اور قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو لوگ ابھی نہیں ملے آ کے ان سے، ان کو بھی میرے حبیب عطا فرمائیں گے۔ اور جو اولیاء اللہ ہیں، جو صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، وہ اسی باطنی ذریعے سے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب کرتے ہیں۔ جیسے سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معروف خلیفہ حضرت سیدنا امام ابو العاص مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی صورت مصطفیٰ میری نظر سے اوجھل ہو جائے، میں اس لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو فیتھفل شمار نہیں کرتا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر رہتا ہوں، اور حضور کا چہرہ انور میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ ہر زمانے کے، ہر دور کے صالحین نے، علماء نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے وہ لوگ مشرف ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مجھے خواب میں دیکھو گے، اور من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، یہ بھی بشارت حضور نے عطا فرمائی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ جاگتے ہوئے بھی میری زیارت کرے گا۔ اور ایسی بھی کرم نوازیاں سرکار نے فرمائی، جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 75 مرتبہ حالت بیداری کے اندر رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ
فیضان رسالت ہے اور یہ فیضان نبوت محمدی ہے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جو شخص بھی اپنا برتن سیدھا لے کے در مصطفیٰ پہ جاتا ہے اس کو کبھی خیرات میں کمی نہیں ہوتی، اور کبھی اس کا دامن اور کبھی اس کا کاسا اس در اقدس کی خیرات سے خالی نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی برتن ہی الٹا کر کے جائے تو یہ تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ اس لیے مومنوں، جب حضور سے تعلق کی بات آئے، جب حضور سے نسبت کی بات آئے، اور جب حضور سے وہ انوار کی خیرات لینے کی بات آئے، حضور کے دربار میں اپنے دل کے برتنوں کو سیدھا کر کے جایا کرو۔ جب دل کا برتن سیدھا ہوتا ہے تو در مصطفیٰ سے نور کی خیرات پڑتی ہے، انوار کی خیرات پڑتی ہے۔ آئینہ دل صاف ہو تو شفا ملتی ہے، زہر بن جاتی ہے ورنہ جو بھی دوا ملتی ہے۔ دل کا آئینہ صاف ہو تو شفا نصیب ہوتی ہے، اگر دل کے آئینے پہ زنگ ہو تو جو بھی دوا ملے گی وہ تمہارے لیے زہر قاتل بن جائے گی۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کثیر لوگ اسے پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں اور کثیر لوگ اسے پڑھ کے ہدایت لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جو دل کا برتن سیدھا کر کے آتا ہے۔ پھر کہیں گے کہ دل پہ بڑا اصرار کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پہ اصرار قرآن نے بتایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل لگا ہوا ہے؟ گویا دل پہ قفل لگ جائے، دل پہ تالا لگ جائے تو دل قرآن میں تدبر کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کتاب ہدایت میں بھی تدبر کرنے کے لیے، کتاب ہدایت میں تدبر کرنے کے لیے دل کے برتن کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید سے فیض حاصل کرنے کے لیے دل کے برتن کو سیدھا کرنا ضروری ہے۔ جب دل کا برتن سیدھا ہوگا تو ہمیں قرآن مجید سے فیض نصیب ہوگا اور قرآن مجید سے فضل نصیب ہوگا۔ اس لیے جب حضور کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل کو آئینہ صاف بنا کے جاؤ، ایک چمکتا ہوا شیشہ بنا کے جاؤ، درود و سلام کے نذرانے پڑھتے ہوئے جاؤ، اپنے دل کو حسد اور تکبر سے، وہم اور وسوسے سے پاک کر کے جاؤ۔ جب دل وہم اور وسوسے سے پاک ہوتا ہے، حضور کی محبت میں خالص ہوتا ہے، تو جب یہ آئینہ اس آفتاب فیض کے سامنے جاتا ہے، آفتاب نور کے سامنے جاتا ہے، آفتاب بھی جن کے تلووں کا ایک ذرہ ہے ان کے سامنے جب جاتا ہے تو وہ جلوے تمہارے آئینہ دل میں بھی چمک اٹھتے ہیں، وہ نور تمہارے دل کے اندر بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ لیکن اگر آئینے پہ گرد پڑی ہو، آئینے پہ زنگ لگا ہو تو زنگ آلود آئینے کے اندر آفتاب کا عکس نہیں آتا۔ آفتاب کا عکس ایسے ہی آئینے کے اندر آتا ہے جو آئینہ زنگ سے پاک ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، دل کے آئینے کو زنگ سے پاک کر لو۔ جب اسے لے کے دربار رسالت میں جاؤ گے وہ مہتاب رسالت تمہارے سینے میں چمکنے لگے گا۔ لیکن دل کو صاف کرو، دل کو پاک کرو۔ اور دل پاک کس سے ہوتا ہے؟ لکل شیء ثقالۃ، ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ تعالی، لیکن جو دل ہے یہ اللہ پاک کے ذکر سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تصور اسم اللہ فرمایا ہے کہ اسم اللہ کے تصور سے تمہارے دل پاک ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، اور جب اسم ذات کا ذکر کرو گے تمہارا دل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، اور پھر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو گے تو وہ مہتاب اور وہ انوار محمدیہ تمہارے سینوں کے اندر روشن ہو جائیں گے۔ تو اسم ذات ذریعہ ہے حضور کے انوار کو اپنے سینے میں روشن کرنے کا، حضور کے انوار سے اپنے سینے کو روشن کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عشق مصطفیٰ میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی مدینہ بنا دے کہ ہمارے دل حضور کے انوار سے جگمگا اٹھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔